ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کے اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل نہیں کرتا ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لیں۔ اے ایمان والو، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے دین کو غالب کریں گے، ہم تمہارے خوف اور ڈر کو امن اور شانتی میں تبدیل کر دیں گے، شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرتے رہنا، تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ مسجدیں آج ویران ہیں اور مزارات آباد ہیں۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، جمعرات کو آپ چلے جائیے اور آپ بہرائچ سے لے کر اجمیر تک اور ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں درگاہیں اور مزارات آپ جا کے دیکھ لیجئے، آج ایک بڑی تعداد میں مسلمان مرد و عورت، وہاں کون سی ایسی آج وہ سینے اس لائق ہیں کہ ان سینوں کو زخمی کیا جائے، وہ جسم اس لائق ہے کہ وہ لہو لہان ہو جن زبانوں سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ سینے چھلنی ہونے کے لائق ہیں جن زبانوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض و نفرت بھرا پڑا ہے، وہ سینے اسی لائق ہے کہ پیٹے جائیں، وہ پیٹھ اسی لائق ہے کہ لہو لہان ہو، وہ جسم اسی لائق ہے کہ اس کو زنجیروں اور بلیڈ اور آرے سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جس دل میں سب نبی کے صحابہ کی محبت نہ ہو اس دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو، کوئی صاحب اپنے آپ کو عالم کہیں، اسکالر کہیں، محدث کہیں، مفتی کہیں، اگر وہ کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، کسی صحابی پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، دنیا اسے اسکالر مانے، دنیا اسے محدث مانے، ہم اسے ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہر اس تحقیق کو، ہر اس قلم کو، ہر اس زبان کو جو میرے نبی کے صحابہ پر اٹھتی ہو۔ دنیا والے کان کھول کے سن لیں، اس امت کی تباہی اور بربادی کی دوسری وجہ، یہ امت آج فرقوں میں بٹ گئی۔ اس امت کو نبی نے ایک کیا تھا، قبیلے، برادریوں اور تمام قسم کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر نبی نے امت کو ایک کیا تھا، ہر قسم کے تعصب سے اس امت کو پاک کیا تھا۔ یہ امت آج بٹ گئی، کہیں فرقوں میں بٹی، کہیں برادریوں میں بٹی، کہیں مسلکوں میں بٹی، اتنی نفرت، ایک کے پیچھے دوسرا نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں گھسا تو اس کے گھسنے پر اس کی پٹائی ہو رہی ہے، مسجد کو دھویا جا رہا ہے، ایک مسلک کا مسلمان مرا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آیا، سارے لوگوں کا اسلام خارج ہو گئے، سب اسلام سے، سارے لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم تھی میرے بھائی؟ میرے نبی نے تو جو دین ہمیں دیا تھا، وہ دین تو ایسا تھا کہ اس دین میں حبشہ کا رہنے والا بلال، وہ عرب کے نہیں تھے، بلال حبشہ کے تھے، افریقی نسل کے تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، مگر بلال کسی دور میں غلام تھے، آج ابو بکر صدیق نے خرید کر کے آزاد کر دیا، نبی کے صحابی ہو گئے، نبی کی مسجد کے مؤذن ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اعتق سیدنا سیدنا، بلال ہمارے آقا ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا تھا۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی، جس دور میں غلاموں کو جانوروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، نبی کے صحابی بلال کو حضرت عمر فاروق اپنا آقا کہہ رہے ہیں، یہ اسلام ہے۔ ارتداد کے فتنے پر بڑی تقریریں آپ نے سنی ہیں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب تک آپ اپنی بچیوں کو دین کا علم نہیں دیں گے۔ ہمارے یہاں فتوے ہیں صاحب، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہاں ہم اپنی مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، لیکن پریکٹیکلی مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا صاحب، بہت بڑا بوال ہو جائے گا۔ اعظم گڑھ کے ڈھابے پہ ہماری اور آپ کے گھر کی عورتیں جا کے کھانا کھا سکتی ہیں، مئو میں جا کر کے سیر کر سکتی ہیں، شاپنگ مال میں بنارس میں جا کے شاپنگ کر سکتی ہیں، ہر جگہ جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی صاحب، عیدگاہ میں نہیں جا سکتی۔ سال میں آپ نے ایک پروگرام کرا لیا، عورتوں کا انتظام کر لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ عورتوں کو آپ نے دین کی بات پہنچا دی۔ حضرت حسین، اللہ کی قسم ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے دل کا قرار اور ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حضرت حسین نبی کے محبوب اور نبی کے لاڈلے ہیں، اور جس سے نبی پیار کرتے اس سے ہم پیار کرتے ہیں۔
ہمیں اپنی محبت اہل بیت کا کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پہ تعزیہ نکلنا چاہیے تو ایک تعزیہ ایک محرم کو بھی نکلنا چاہیے عمر فاروق کے نام کا۔ عمر فاروق کی شہادت کیا اسلام کے لیے کوئی چھوٹا موٹا حادثہ تھی؟ ایک تعزیہ 18 ذی الحجہ کو بھی نکلنا چاہیے، جب ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کر کے عثمان غنی کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا تھا، کیا عثمان غنی کی شہادت اس امت کے لیے کم دردناک حادثہ تھی؟ ایک تعزیہ شوال میں حضرت حمزہ کے نام کا بھی نکلنا چاہیے جن کی لاشوں کو کاٹا پیٹا گیا تھا غزوہ احد کے اندر۔ ایک تعزیہ حضرت علی کے نام کا بھی نکلنا چاہیے جب رمضان میں کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسلام ان رسموں کا نام نہیں ہے میرے بھائی، اسلام ان واہیات چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک سیریس مذہب ہے، اسلام ایک سنجیدہ مذہب ہے۔ ہر دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتی ہے، امنگ کے ساتھ کرتی ہے، نئے جذبے کے ساتھ کرتی ہے، نئی پلاننگ کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ دنیا کی اکلوتی قوم ہے جو یا حسین کے نعروں سے اور یا علی کے نعروں سے اور جھنڈوں سے اور کالے کپڑوں سے اور اپنے گریبان کو چاک کر کے نئے سال کا استقبال کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ معزز صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بندی گھاٹ میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہونے اور خطاب کرنے کا آج موقع مل رہا ہے۔ بڑی خوبصورت مجلس ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم اور آپ بیٹھ کر
قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ مجلس ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتے ایسی مجلس کو گھیرے رہتے ہیں، اور اس طریقے کی مجلسوں کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، خصوصیت یہ بھی ہے کہ گاؤں میں کوئی ایسا بھی رہا ہوگا جو ایسے ہی گزر رہا ہوگا، کسی کام سے جا رہا ہوگا، اسے معلوم ہوا ہوگا مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، وہ آ کے یہاں بیٹھ گیا، اس کی بھی بخشش اللہ تعالیٰ کیا ہوگی؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن و سنت کی بات ہو، وہاں بیٹھنے والا کوئی انسان بدنصیب نہیں ہوتا۔ دعا کیجیے اللہ ہماری مجلس کو بھی انہی مجلسوں میں شامل فرما دے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو موضوع چنا ہے وہ موضوع بڑا سینسٹیو، بڑا حساس موضوع ہے، اور ہم سب کے لیے اس موضوع کے اندر بڑی عبرت ہے، تھوڑا تلخ موضوع ہے، اور مجھے غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس امت کے زوال کے اسباب پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کے آخری نبی کی امت سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور یہ جو امت ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ امت بھی اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ اللہ نے فرمایا هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے امت محمدیہ کے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے، تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، یہ امت اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے وہ پچھلے تمام نبیوں کی شریعتوں کے مقابلے میں سب سے کامل شریعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، مگر ہمیں اور آپ کو جو شریعت ملی ہے یہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اللہ کے پیارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، اور ابھی نہ جانے دنیا کی کتنی عمر باقی ہے، مگر کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جب دنیا یہ کہے اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، شریعت یہاں ہماری رہنمائی نہیں کر رہی ہے۔ نہیں، قیامت تک کوئی ایسا دور نہیں آ سکتا جس دور میں ہماری یہ شریعت مطہرہ، ہماری یہ شریعت اس دور کے لیے سوٹیبل نہ ہو۔ ہمارا تعلق اس امت سے ہے میرے بھائی، ہمیں اللہ نے قرآن میں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا، خانہ کعبہ کے بجائے، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بنایا، تو یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا، کہا عجیب بات ہے بھائی، مسلمانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تمام سمتوں کا مالک اللہ ہے۔
اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے مسلمانوں، جس طریقے سے تم دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ ہے، ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے، جو زمین کا سینٹر ہے، جو زمین کا مرکز ہے۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہارا قبلہ بھی سب سے بہترین قبلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت قرار دیا بھائی۔ اور آگے بڑھیے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس، اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور تم ایک اللہ کی توحید کے اوپر یقین رکھتے ہو۔ دنیا کی سب سے بہترین امت تھی، آج پوری دنیا میں جوتے کھا رہی ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے آج ادارے بنے ہیں، کمیشن بنے ہیں، مسلمان کے حقوق کے لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ ان کے بچے یتیم ہو جائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر امت، دنیا کی سب سے بہترین امت، اللہ کے آخری نبی کی امت، اللہ کے محبوب نبی کی امت آج اتنی ذلیل و خوار کیوں ہے میرے بھائی؟ آج کی تقریر میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں دیا ہے، ایک عمومی جواب، ایک کامن جواب دیا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل کب کرتا ہے؟ بھئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم چین سے کھائیں پئیں، ہماری روزی روٹی اچھی چلے، اللہ کو کوئی پرابلم ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو کب بدلتا ہے؟ یہ جو موسم آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ پسینے سے بحال ہیں، کہیں بارش سے لوگ بحال ہیں، سردیاں کہیں اس قدر پڑ رہی ہیں کہ سردیوں میں لوگ مر رہے ہیں، گرمی میں گرمی کی شدت اتنی بڑھ رہی ہے کہ لو سے لوگ مر رہے ہیں، بارش کہیں اس قدر ہو رہی ہے پورے مکانات پورے علاقے ڈوب رہے ہیں۔ یہ موسم کی شدت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دن بدن موسم پوری دنیا کا کلائمیٹ کیوں خراب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کیجیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کے اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل نہیں کرتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لیں۔ جب تک کسی قوم کے لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لیں اللہ حالات نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا برا کرنا چاہے، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے، کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کا ساتھ دے سکے، ان کی حمایت کر سکے۔ یہ ایک عمومی بات اللہ نے بتائی۔ اب آئیے ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور آج ہم پوری دنیا میں ذلیل ہیں، ہم ثریا کی عظمتوں سے اور بلندیوں سے آج سرا کی پستیوں تک آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ ہمارا یہ برا انجام کیوں ہوا؟ اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا، اپنے دین کی روح ہم نے ختم کر دی۔ ہمارے دین کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، توحید کے اوپر۔ ہمارے نبی نے پورے مکہ سے دشمنی لی توحید کی بنیاد پر، ہمارے نبی کی جان پر بن آئی توحید کی وجہ سے، لوگ ہمارے نبی کے خون کے پیاسے ہوئے توحید کی وجہ سے، بلال تپتی ریت پر لیٹے توحید کی وجہ سے، خبیب کو سولی دی گئی توحید کے لیے،
سمیہ شہید ہوئی توحید کے لیے، اور آج کا مسلمان اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو بھولا ہے تو توحید کو بھولا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں، اور نہ اس نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری توحید کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ مسلمان قبروں پر بھی سجدہ کر رہا ہے۔ 10 محرم کی تاریخ آئی، بنارس کا ایک تعزیہ نکلتا ہے، تعزیے کے آگے ایک عورت کی شبیہ، ایک عورت کی تصویر بنی ہے۔ نام یہ ہے کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ یہ تعزیہ ان کے جنازے کی شبیہ ہے، اور اس جنازے میں پوری ایک عورت کی تصویر بنی ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ کیا اس میں بھی اب کوئی سوال رہ گیا ہے؟ کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ گئی ہے کہ مسلمان اس حد تک گر چکا ہے کہ اب وہ بت پرستی پر آ چکا ہے؟ یہ امت اس لیے برباد ہوئی ہے کیونکہ یہ توحید سے دور ہوئی ہے۔ اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ اس شرط کے ساتھ کیا تھا، جب تک ہم توحید پر رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اے ایمان والو، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے دین کو غالب کریں گے، ہم تمہارے خوف اور ڈر کو امن اور شانتی میں تبدیل کر دیں گے۔ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرتے رہنا، تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ مسجدیں آج ویران ہیں اور مزارات آباد ہیں۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، جمعرات کو آپ چلے جائیے اور آپ بہرائچ سے لے کر اجمیر تک اور ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں درگاہیں اور مزارات ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے، آج ایک بڑی تعداد میں مسلمان مرد و عورت، وہاں کون سی ایسی بری کرتوت ہے جو وہاں انجام نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی کی، آپ نے کہا تھا میری امت کے اندر شرک ہوگا۔ اور ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، اب جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیے گا میری بات۔ حضرت ابو ہریرہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ دوس، یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، بظاہر اس حدیث میں ان کے قبیلے کی برائی ہے، ان کے قبیلے کی ایک بہت بڑی برائی بیان کی جا رہی ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو جیسے نبی سے سنا ایز اٹ از من وعن امت کو سنا رہے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں میرے قبیلے کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ اس روئے زمین پر اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اتنے پاک لوگ، اتنے پاک باز لوگ نہیں دیکھے گئے میرے بھائی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جیسے صحابہ دیے تھے، کسی اور نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے۔ آج وہ سینے اس لائق ہیں کہ ان سینوں کو زخمی کیا جائے، وہ جسم اس لائق ہے کہ وہ لہو لہان ہو جن زبانوں سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ سینے چھلنی ہونے کے لائق ہیں جن زبانوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض و نفرت بھرا پڑا ہے، وہ سینے اسی لائق ہے کہ پیٹے جائیں، وہ پیٹھ اسی لائق ہے کہ لہو لہان ہو، وہ جسم اسی لائق ہے کہ اس کو زنجیروں اور بلیڈ اور آرے سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جس دل میں سب نبی کے صحابہ کی محبت نہ ہو، اس دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہ سکتا میرے بھائی۔ صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو، کوئی صاحب اپنے آپ کو عالم کہیں، اسکالر کہیں، محدث کہیں، مفتی کہیں، اگر وہ کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، کسی صحابی پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، دنیا اسے اسکالر مانے، دنیا اسے محدث مانے، ہم اسے ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہر اس تحقیق کو، ہر اس قلم کو، ہر اس زبان کو جو میرے نبی کے صحابہ پر اٹھتی ہو۔ دنیا والے کان کھول کے سن لیں، میرے نبی کے صحابہ کے بعد تہجد گزار پیدا ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، متقی پیدا ہو سکتے ہیں، رات بھر رونے والے پیدا ہو سکتے ہیں، صحابی نہیں پیدا ہو سکتے۔ کوئی کچھ بھی کر لے،
رات رات بھر نمازیں پڑھتا پڑھتا مر جائے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کیا تھا، آپ کو چھوا تھا؟ تم جتنے بھی پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جس مجلس میں اللہ کا نبی گفتگو کرے اور صحابہ کرام غلاموں کی طرح اور خادموں کی طرح بیٹھ کر اپنے نبی کی گفتگو کو سنیں؟ تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جہاں جبریل اترا کرتے تھے اور قرآن اترا کرتا تھا؟ صحابہ پر انگلی اٹھانے والے اپنے ایمان کی خیر منائے میرے بھائی۔ ابو ہریرہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو کہا کرتے تھے، او لوگو، مکہ کے مہاجر اپنے تجارت میں لگ جاتے تھے، مدینہ کے انصار اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے تھے، ابو ہریرہ کو 2 وقت کا کھانا ملے یا نہ ملے یہ نبی کے قدموں میں جا کے پڑا رہتا تھا۔ اس لیے 4 سال نبی کے ساتھ گزارا اور 5374 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، جب تک میرے قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر نہیں لگائیں گی۔ میرے قبیلے کی عورتیں، اللہ کے نبی نے دوس قبیلے کا نام لیا تو ابو ہریرہ نے دوس کو چینج نہیں کیا، اپنے ہی قبیلے کا نام لیا۔ کہا، نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا طواف نہیں کریں گی، اس امت کی عورتیں شرک کریں گی۔ آج آپ دیکھ لیں، اعظم گڑھ والوں کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گاؤں اور دیہاتوں سے بہت سارے کیسز آئے ہیں، مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی، کل تک لا الہ الا اللہ پڑھتی تھی، آج غیر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے، غیر اللہ کے آگے سر جھکا رہی ہے، شرک کر رہی ہے، شرکیہ کاموں میں لت پت ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عورتیں شرک کریں گی۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے اور میری امت کے لوگوں کے اندر بھی بت پرستی ہوگی۔ بت پرستی ہو رہی ہے صاحب، قبر پرستی ہو رہی ہے، بزرگ پرستی ہو رہی ہے، کوئی اپنے علماء کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی مزاروں پہ آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کالے لال پیلے دھاگوں کو اپنا مشکل کشا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، گاڑی کے بریک مار دیے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور۔ یہ امت آج اس لیے زوال پذیر ہے، اس لیے برباد ہے کیونکہ امت توحید سے دور ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی تباہی اور بربادی کی دوسری وجہ، یہ امت آج فرقوں میں بٹ گئی۔ اس امت کو نبی نے ایک کیا تھا، قبیلے، برادریوں اور تمام قسم کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر نبی نے امت کو ایک کیا تھا، ہر قسم کے تعصب سے اس امت کو پاک کیا تھا۔ یہ امت آج بٹ گئی، کہیں فرقوں میں بٹی، کہیں برادریوں میں بٹی، کہیں مسلکوں میں بٹی۔ اتنی نفرت، ایک کے پیچھے دوسرا نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں گھسا تو اس کے گھسنے پر اس کی پٹائی ہو رہی ہے، مسجد کو دھویا جا رہا ہے۔ ایک مسلک کا مسلمان مرا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آیا، سارے لوگوں کا اسلام خارج ہو گئے، سب اسلام سے، سارے لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم تھی میرے بھائی؟ میرے نبی نے تو جو دین ہمیں دیا تھا، وہ دین تو ایسا تھا کہ اس دین میں حبشہ کا رہنے والا بلال، وہ عرب کے نہیں تھے، بلال حبشہ کے تھے، افریقی نسل کے تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، مگر بلال کسی دور میں غلام تھے۔ آج ابو بکر صدیق نے خرید کر کے آزاد کر دیا، نبی کے صحابی ہو گئے، نبی کی مسجد کے مؤذن ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، اعتق سیدنا سیدنا، بلال ہمارے آقا ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا تھا۔ اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی جس دور میں غلاموں کو جانوروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، نبی کے صحابی بلال کو حضرت عمر فاروق اپنا آقا کہہ رہے ہیں، یہ اسلام ہے۔ اور ابھی ہمارے شیخ مظہر صاحب حج کر کے آئے ہیں، ہم نے حج کے موقع پر وہ منظر ہم دیکھتے ہیں،
اس انسانی مساوات کا وہ منظر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا. افریقہ کا کالا، یورپ کا گورا، انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا، زبانیں الگ ہیں، قبائل الگ ہیں، نسلیں الگ ہیں، لینگویجز الگ ہیں، سب کی ایک ڈریس ہے، سب کی زبانوں پر ایک اللہ کا نام ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. یہ منظر پوری کائنات میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا. اور علامہ اقبال کہتے ہیں بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ اسلام تھا میرے بھائیوں. میرے نبی نے 1400 سال پہلے عرفات کے میدان میں اپنی زندگی کے آخری خطبوں میں سے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے اپنی امت کو یہ پیغام بھی دیا تھا، الا کلکم من آدم و آدم من تراب. او لوگوں کان کھول کے سن لو، تمہاری برادری کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری نسل کیا ہے. کچھ بھی ہو تم آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. زیادہ غرور نہ کرو، زیادہ تکبر نہ کرو، تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. الا لا فضل لعربی علی عجمی. اے عرب والو، کہیں تمہارے دماغ میں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے ہمارے بیچ میں اللہ کا آخری نبی پیدا ہوا تو ہم بڑے معزز ہو گئے. کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر فضیلت ہے اللہ کے ہاں تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. نبی نے ایک کیا تھا، ہم بٹ گئے صاحب. کسی گاؤں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ سیدوں کی مسجد ہے، یہ شیخوں کی مسجد ہے، یہ سلمانی برادری کی مسجد ہے. سلمانی برادری کی مسجد میں شیخ نماز نہیں پڑھے گا. تم کون ہوتے ہو اللہ کے گھر کا بٹوارا کرنے والے؟ میرے نبی نے کبھی کسی مسجد کو کسی برادری کے نام پر خاص نہیں کیا. تم نے مسجدوں کو بھی بانٹ کے رکھ دیا. بہار میں ایک جگہ میں نے سنا، اخبار میں نیوز بھی آئی تھی، ایک گاؤں میں شیخوں کے جانے کا راستہ الگ ہے، انصاریوں کے جانے کا راستہ الگ ہے. شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا، انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا. یہ برادری واد، یہ کاسٹزم ہمارے دین میں کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ آج بھارت میں اگر کروڑوں مسلمان ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا یہ مسلمان بھارت میں کیوں آئے؟ جب عرب سے تجارت کرنے والے مسلمان ہندوستان آ کے تجارت کرنے لگے تو بھارت کے غیر مسلموں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے دھرم میں نہ کوئی دلت ہے، نہ کوئی اونچی جاتی ہے، نہ کوئی نیچی جاتی ہے، اور ایسا نہیں کہ ان کی مسجد میں اونچی جاتی کا جا سکتا ہے، نیچی جاتی کا نہیں جا سکتا، اور یہ ایک دوسرے کا جھوٹا بھی کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے گلاس میں پانی بھی پی لیتے ہیں، نہ چھوت چھات ہے، نہ بھید بھاؤ ہے، نہ اونچ نیچ ہے. اس چیز نے لوگوں کو اسلام سے قریب کیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ وہ کاسٹزم آج ہمارے یہاں آ گیا. اور پھر مسلک پرستی، فرقہ پرستی، اللہ کی پناہ. ایک مسلک کے مسلمان اگر یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے ہم قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ حالات ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہماری اتنی مخالفت نہیں کریں گے جتنی دوسرے مسلک کے لوگ کریں گے. دوسرے مسلک کی مسجد بن رہی ہو، لوگ اشٹے لگوا دیں گے، مسجد نہیں بننے دیں گے. یہ حالات ہے فرقہ پرستی کے. یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی. ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، جنہوں نے دین کو فرقے فرقے کر ڈالا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختلاف کرنے والوں سے نبی کا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ بھی کان کھول کے سن لو، اختلاف تو ہے، اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ وہ حل بھی ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتا دیا گیا. آؤ سارے اختلافات کو حل کر لو. اسلام نے تمہارے لیے ایک سپریم کورٹ طے کر دی ہے. اسلام نے ایک سپریم کورٹ طے کر دی ہے. اپنے سارے جھگڑوں کو آ کر کے اس سپریم کورٹ کے اندر حل کر لو. کون سی سپریم کورٹ ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے جھگڑوں کو آپ کی عدالت میں لا کر کے، محمد رسول اللہ کی عدالت میں لا کر کے حل نہ کر لیں. آؤ سارے جھگڑوں کو نبی کی عدالت میں آ کے حل کر لو. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اے اللہ تیری رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی اور دور کر دوں، محرم پر تعزیہ نکالنے والا بھی قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہے، سینے پر ماتم کرنے والا بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کو ہم ویسے مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا تھا۔ اس میں یہ ایڈ کرنا ضروری ہے، ہم قرآن کی اس ایکسپلینیشن پر یقین کرتے ہیں، ہم قرآن کی اس انٹرپریٹیشن پر یقین کرتے ہیں جو صحابہ نے سمجھی تھی اور صحابہ نے مانی تھی۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دے دیتا ہوں آپ کو۔ ترمذی کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے تھے، میری امت میں 73 سیکٹس 73 فرقے پیدا ہوں گے، اور تمام کے تمام فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا 72 جہنمی کون ہوں گے، صحابہ کو اس کی فکر ہے کہ میں جنت میں کیسے جاؤں، جنتی جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر ہوگی۔ آج قرآن کی منمانی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، حدیث کی منمانی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر کے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، قرآن اور حدیثوں کو پڑھ پڑھ کر کے اسلام کی ایسی تشریح کی جا رہی ہے جو ابو بکر صدیق نے نہیں کی، جو عمر فاروق نے نہیں کی، جو عثمان غنی نے نہیں کی، جو علی مرتضیٰ نے نہیں کی، جو صحابہ کرام نے نہیں کی۔ یاد رکھو اسلام کی ہر وہ ایکسپلینیشن بیکار ہے جو صحابہ کرام کے معیار اور ان کے منہج پر کھری نہیں اترتی ہے۔ ورنہ قادیانی بھی قرآن پڑھتا ہے، قادیانی بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے، صحابہ کو گالی دینے والا رافضی بھی قرآن کو دلیل دیتا ہے۔ تو اپنے عقیدے اور منہج کی حفاظت کرو میرے بھائی اگر اختلاف ختم کرنا ہے۔ تیسری چیز، اس امت کی لٹیا اگر ڈوبی ہے تو تیسری وجہ کیا ہے صاحب؟ دنیا پرستی۔ دنیا پرست ہو گئی یہ امت، اور جس بات کا ڈر تھا ہمارے نبی کو، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ مل فقر اخشا علیکم، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جاؤ۔ اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جاؤ، اور دنیا نے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ آج کا مسلمان دنیا کمانے کے لیے سود بھی کھا رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے، رشوتیں بھی کھا رہا ہے، ہر طریقے سے حرام خوری کر رہا ہے، دنیا میں 4 پیسے کمانے کے لیے اور دنیا کے عیش و آرام کے لیے اپنے نبی کی شریعت کو اپنے پیروں تلے روننے کے لیے تیار ہے۔ دنیا پرستی نے آج ہمیں برباد کیا ہے۔ اور وہ حدیث آپ یاد رکھیے، حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد، اے میری امت کے لوگوں، جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو گے، جب تم دنیا کی کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ گے، جب تم گائے اور مویشیوں کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، اور جب اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ تمہارے دل سے ختم ہو جائے گا، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور وہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف نہ پلٹ جاؤ گے۔ دنیا پرستی نے ہمیں برباد کر دیا۔ ہمارے نبی نے دنیا میں زندگی گزاری، صحابہ کرام نے دنیا میں کاروبار کیا، شادی کی، بال بچوں کی پرورش کی، سب کیا، مگر دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا، دنیا کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا، آخرت کی تیاری کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کو دنیا پرستی نے برباد کیا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اگر اس حدیث کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو شاید آپ کی آخرت بھی بن جائے اور دنیا میں بھی سکون مل جائے۔
بڑی پیاری حدیث ہے، سمجھنے والی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جس نے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ اے اللہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے، مجھے جنت مل جائے، جس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت دے دے گا۔ ایک ہوتا ہے دنیا میں دولت بہت ہے مگر راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ دولت زیادہ نہیں ہے، مکان بہت اچھا نہیں ہے، لائف اسٹائل بہت عالی شان نہیں ہے، مگر زندگی میں سکون ہے۔ جس نے آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنایا، اللہ کے نبی فرماتے اس کے دل کو اللہ سکون سے بھر دے گا۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی، وہ دنیا سے بھاگے گا لیکن دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ اور جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ دنیا کو بنا لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے دولت کے ختم ہو جانے کا ڈر ستاتا رہے گا، اس کو ہمیشہ یہی ڈر رہے گا میرے پیسے ختم نہ ہو جائیں، میری دولت ختم نہ ہو جائے، میری پراپرٹی ختم نہ ہو جائے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو اور الجھا دے گا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی تیرے مقدر میں لکھی ہوگی، مقدر سے زیادہ نہیں پا سکتے۔ جوا کھیل لو، حرام کام کر لو، سود کھا لو، بیاج کھا لو، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 120 دن کے تھے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح ڈالی جاتی ہے بچے کے اندر، اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں ایک انسان کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور انسان کی روزی روٹی بھی لکھ دی جاتی ہے، کون کتنا کمائے گا لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کما سکتے، تو کیوں حرام راستہ کیوں اپنا رہے ہو میرے بھائی؟ تو دنیا پرستی کے فتنے سے بچو میرے بھائی، آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ اور آگے بڑھو۔ اس امت کی تباہی اور بربادی کے پیچھے ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے اس امت کا دین کے علم سے دور ہونا۔ اتنا بڑا گاؤں ہے بندی گھاٹ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے بہت قریب میں مئو کا علاقہ ہے، بہت قریب میں مئو شہر ہے، اور بڑے بڑے ہمارے دین کے قلعے وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں جو قرآن و حدیث کا درس برس سے دے رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کو آپ نے پڑھایا لکھایا، بہت سارے آپ کے بچے کویت، دبئی، سعودی میں کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے کسی بچے کو عالم بنایا؟ آپ نے اپنے کسی بچے کو قرآن کا حافظ اور عالم بنایا؟ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ ارے عالم بن کے کیا کرے گا؟ عالم بن کے کیا کرے گا؟ حافظ بن کے کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم، اگر واقعی میں قرآن و حدیث کا عالم ہے تو کم سے کم وہ بھیک تو نہیں مانگے گا، کم سے کم وہ ذلت کی زندگی تو نہیں گزارے گا، اللہ عزت کی روٹی اسے دے گا، اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ اور عالم بنایا، ہو سکتا ہے دنیا کی دولت بہت زیادہ آپ کا بچہ نہ کمائے، مگر آخرت میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اپنے بچوں کو ذرا علم دین کی طرف لگاؤ میرے بھائی، جہالت پھیل رہی ہے آپ کے سماج میں، نماز کے طریقے آپ کو نہیں آتے، جنازے کی نماز کی دعائیں آپ کو نہیں آتی، عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کے راستے پہ نہیں لگایا، اگر ہم نے اپنی بچیوں کو دین کے راستے پہ نہیں لگایا، دین کا علم نہیں سکھایا، ہماری آنے والی نسلیں مرتد ہو جائیں گی۔ لکھ کے نوٹ کر لو میری بات۔ ارتداد کے فتنے پر بڑی تقریریں آپ نے سنی ہیں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب تک آپ اپنی بچیوں کو دین کا علم نہیں دیں گے۔ ہمارے یہاں فتوے ہیں صاحب، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہاں ہم اپنی مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، لیکن پریکٹیکلی مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا صاحب، بہت بڑا بوال ہو جائے گا۔ اعظم گڑھ کے ڈھابے پہ ہماری اور آپ کے گھر کی عورتیں جا کے کھانا کھا سکتی ہیں، مئو میں جا کر کے سیر کر سکتی ہیں، شاپنگ مال میں بنارس میں جا کے شاپنگ کر سکتی ہیں، ہر جگہ جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی صاحب، عیدگاہ میں نہیں جا سکتی۔
سال میں آپ نے ایک پروگرام کرا لیا، عورتوں کا انتظام کر لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ عورتوں کو آپ نے دین کی بات پہنچا دی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو بیماری جتنی خطرناک ہوتی ہے اس کا اینٹی بائیوٹک اتنا ہی تگڑا دیا جاتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی گھر کی لڑکیاں اور بہنیں سوشل میڈیا کے سائے میں پل رہی ہیں۔ 3 سال کی بچی آج یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں سلولی دھیرے دھیرے بے حیائی کا، بدکاری کا زہر بھرا جا رہا ہے۔ جو لڑکی 3 سال سے لے کر کے 20 سال تک یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی سیکھ رہی ہے، بدکاری سیکھ رہی ہے، بے پردگی سیکھ رہی ہے، اس کو دین آپ سال میں ایک پروگرام کرا کے نہیں سکھا سکتے میرے بھائی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کرو، ذرا ہمت کرو، ذرا قدم آگے بڑھاؤ۔ اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کی، اگر ایک منزل کی مسجد 1 منزل اور اوپر بناؤ، ان کے لیے عورتوں کی انٹری الگ کرو، پردے کا انتظام کرو۔ سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، آپ کے گھر کی عورتیں آدھا گھنٹے 52 جب جمعہ کے خطبے سنیں گی، دین کی ایک اچھی خاصی جانکاری وہ گھر میں لے کے جائیں گی۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی۔ آج اس امت کی بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ امت دنیا کے علوم میں بہت آگے ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو پالیٹکس پر آپ بات کر کے دیکھ لیں، دنیا کے مسائل پر بات کر کے دیکھ لیں، بڑی جانکاری ہے، بڑی بات ہے۔ دین کے بارے میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پر دینار سونے کے سکے کو بولتے ہیں، اپنے ناخن پر دینار رکھ کر کے اس کا وزن بتا دیں گے۔ جیسے ہمارے بنارس میں جو بعض ہمارے انصاری بھائی ہوتے ہیں، وہ کپڑے کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ کپڑا ہاتھ میں چھو کر کے بتا دیں گے کہ کپڑا کی کوالٹی کیا ہے، اتنے ماہر ہوتے ہیں۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ سونے کا سکہ اپنے ناخن پہ رکھ کے وزن بتا دے گا، وما یحسن ان یصلی رکعتین، لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ یہ دنیا کی تو بہت نالج رکھتے ہیں، دنیا کی بہت جانکاری رکھتے ہیں، لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ دین کا علم سیکھو میرے بھائی، دین کی معلومات آپ حاصل کرو اور آگے بڑھیے۔ اس امت کی تباہی اور بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل پڑی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی مکاری، یہودیوں کی حرام خوری، یہودیوں کی چالیں بیان کی۔ کیوں بیان کی؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خبردار کیا کہ اگر تم یہودیوں کے طریقے پر چلے تو انجام تمہارا بھی وہی ہوگا۔ اب آج ذرا آپ نقشہ دیکھ لیجئے ہمارے سماج کا، کتنے سارے کام ہیں جو ہم یہود و نصارہ کی تقلید میں کر رہے ہیں۔ یہ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے مسلمانوں کے بچوں کا، یہ شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، کہ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں بیوی کو ہوٹل میں لے جانا، کبھی بھی لے کے جاؤ کھلانے پلانے کے لیے۔ بچوں کو کیک آپ روزانہ لا کے دو نا، کون منع کرتا ہے؟ یہ سال میں آپ نے جو ایک فنکشن منایا اور بعض لوگ تو پوری دعوتیں دے رہے ہیں، یہ ظاہر ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ اگر وہ 1 بالشت چلیں تو تم بھی 1 بالشت چلو گے، اگر وہ 1 ہاتھ چلیں تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے۔ حتیٰ لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، اگر تم سے پہلے کے لوگ گوہ کے بل میں چلے جائیں گے تو تم گوہ کے بل میں چلے جاؤ گے۔ گوہ جو ہے وہ ایک جانور کا نام ہے، تم جانور کے بل میں چلے جاؤ گے۔ تو یہود و نصارہ کی اندھی مشابہت آج اس امت کو ڈبو رہی ہے۔ لباس آپ دیکھ لیں مسلمان لڑکیوں کا، شادی بیاہ کا ماحول آتا ہے ہمارے ہاں 100 خون معاف ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں راتوں میں تہجد پڑھی جاتی ہے وہاں کی لڑکیاں بھی ایسے کپڑے پہن رہی ہیں، عورتیں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ بھائی شادی بیاہ میں پردے کا جنازہ نکل گیا کیا؟ پردے کا حکم بدل گیا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم سیریل کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم وہ کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ اور آگے بڑھیے۔ اس امت کی بربادی کی بہت بڑی وجہ اس امت کے نوجوانوں کی بربادی ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی امت
یہ کمزور امت جب اپنے نوجوانوں کی طرف امید کی نظروں سے دیکھتی ہے کہ شاید کوئی خالد بن ولید اٹھے گا، شاید کوئی محمد بن قاسم اٹھے گا، شاید اس امت میں کوئی ایسا نوجوان اٹھے گا کہ جو شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، تو یہ امت جب اپنے نوجوانوں کو دیکھتی ہے تو افسوس کے ساتھ اسے اپنی نظریں واپس گھمانی پڑتی ہے۔ اس امت کا نوجوان راتوں کو 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، اس امت کا نوجوان ڈرگس لے رہا ہے، اس امت کا نوجوان شراب کے اڈوں پر موجود ہے، اس امت کا نوجوان بدکاری کے اڈوں پر موجود ہے۔ مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہو کمند۔ علامہ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہو کمند۔ آج وہ نوجوان کہاں ہے میرے بھائی؟ آج ہمارے نوجوان کو اپنے ٹائم کی قدر نہیں معلوم، اپنی جوانی کی ویلو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے کے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو مشغول اور بزی ہونے کے پہلے۔ اس امت کے نوجوانوں کو ٹائم کی کوئی ویلو نہیں معلوم۔ جاؤ کبھی صحابہ کی سیرت پڑھو، کبھی خالد بن ولید کی سیرت پڑھو، کبھی محمد بن قاسم کی زندگی پڑھو، کبھی مصعب ابن عمیر کی سیرت پڑھو میرے نوجوانوں۔ آج ہمارا نوجوان، ابھی ایک صاحب کا فون آیا، میں بیٹھا ہوا تھا کمرے میں، فون آیا، شیخ صاحب رشتہ نہیں لگ رہا ہے، داڑھی بڑی لمبی ہے، لوگ عمر زیادہ سمجھ رہے ہیں، کیا رشتہ لگانے کے لیے داڑھی کو سیٹ کرا سکتے ہیں؟ کہ وہ فلاں مولانا صاحب سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں رشتہ لگنے بھر کے لیے تم داڑھی سیٹ کر لو، بعد میں توبہ کر لینا اور پھر سے داڑھی رکھ لینا۔ میں نے کہا یہ کون سا فتویٰ ہوا بھائی، یہ کون سا مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کی ذات پر توکل رکھیے، ایسا نہیں ہے، بہت سارے نوجوان ہیں شرعی داڑھی رکھے ہیں، ان کا رشتہ اچھا لگتا ہے، آپ دیندار رشتے کی تلاش کیجیے، دیندار رشتہ ملے گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا جو آپ کا رشتہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کی داڑھی شرعی داڑھی ہے، لمبی داڑھی ہے، تو اس سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ اس لڑکی سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ کیا آپ کی زندگی میں باغ و بہار بن کے آئے گی؟ وہ جہنم بنا دے گی آپ کی زندگی کو۔ تو یہ حالات ہیں آج ہمارے نوجوانوں کے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر و قیمت نہیں معلوم۔ ذرا مصعب ابن عمیر کی زندگی اٹھا کے دیکھو، مکے کا یہ وہ نوجوان تھا، فیشنیبل نوجوان۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ مصعب ابن عمیر صبح کو خوشبو الگ لگاتے تھے، شام کو الگ لگاتے تھے۔ جیسے آج کل کا ہمارا نوجوان ہے، 10,000 کے موبائل کی حیثیت ہے لیکن اسے آئی فون چاہیے۔ اب آئی فون چاہیے تو کیا کرے گا؟ وہ ڈریم 11 کھیلے گا، وہ IPL پہ سٹا لگائے گا، وہ آن لائن جوا کھیلے گا۔ ہمارے مئو کے بھی بہت سارے احباب موجود ہیں۔ یہ آن لائن جوا آج کتنی بربادی کا سبب بن رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ ابھی مئو کے ہمارے بھائیوں نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکے نے رمضان بھر میں 50 لاکھ روپیے اس نے لوگوں سے قرض لے کر کے آن لائن جوا میں گنوا دیا۔ آج گھر میں قیدی بن کے رہ رہا ہے اور باپ اور بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ قتل تک ہو چکے ہیں اس جوا بازی کے چکر میں، آن لائن جوا کھیلنے کے چکر میں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ شوق اپنی حیثیت کے مطابق پالیے۔ آپ کی حیثیت اگر 10,000 کے موبائل کی ہے، آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، حلال تجارت کیجئے۔ اللہ نے آئی فون کی حیثیت دی تو آئی فون خرید لیجئے، ورنہ ایسا آئی فون کس کام کا جس آئی فون کو خریدنے کے چکر میں آپ حرام طریقہ اپنائیں اور اپنے گھر کا اور اپنے سب پریوار کا سکون آپ برباد کر دیں۔ مصعب ابن عمیر فیشنیبل نوجوان تھے، کپڑا خوبصورت پہنتے تھے، جوتا امپورٹڈ پہنتے تھے، یمن کا جوتا پہنتے تھے، فلاں علاقے کا کپڑا پہنتے تھے، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، فیشنیبل نوجوان تھے۔ مصعب ابن عمیر اسلام لے آتے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ماں نے گھر سے نکال دیا، باپ نے بے دخل کر دیا۔ مصعب ابن عمیر کی وہ لگزریس لائف ختم، وہ عیش و آرام کی زندگی ختم، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے اب مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر کے ہم ٹھنڈی سانسیں بھرا کرتے تھے کہ وہی نوجوان ہیں جو کل تک پورے مکہ کا سب سے عیش و آرام والا نوجوان تھا، آج وہ پیون لگا کپڑا پہن کر کے مکہ میں چل رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، یہی مصعب ابن عمیر ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی مدینہ بھیجتے ہیں کہ اے مصعب جاؤ مدینہ کے اندر، وہاں اسلام کے لیے
بڑی زرخیز زمینیں، وہاں تم محنت کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ مصعب بن عمیر مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے 1 سال کی محنت میں حضرت مصعب بن عمیر اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ 1 سال کے اندر مدینہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں بچتا جہاں پر کوئی نہ کوئی انسان اسلام کا نام لیوا نہ ہو، جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک انسان کلمہ توحید پڑھنے والا نہ ہو۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ دین کے لیے آپ کی ایفرٹس کیا ہیں؟ آپ کی کوشش کیا ہے؟ کبھی آپ نے دین کے راستے میں اپنا مال لگایا؟ کبھی دین کے لیے آپ نے اپنا ٹائم لگایا؟ کبھی دین کے لیے آپ نے اپنی انرجی خرچ کی؟ کبھی دین کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو استعمال کیا؟ مصعب بن عمیر نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے گزارا، اور یہی مصعب بن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بڑے ہائٹ بھی ان کی زیادہ تھی، قد قامت بھی لمبے چوڑے تھے، جو کفن کی چادر تھی وہ ان کی باڈی اور ان کے ہائٹ کے حساب سے کم پڑ رہی تھی۔ سر کو ڈھانپا جا رہا تھا تو پیر کھل رہا تھا، پیر کو ڈھانپا جا رہا تھا تو سر کھل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کے سر کو ڈھانپا گیا کفن کی چادر سے، اور پیر کے اوپر اذخر نام کی ایک گھاس ہوتی تھی عرب میں، وہ گھاس ڈال کر کے ان کو دفنایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب ہم یہ واقعہ وہ یاد کرتے تو رونے لگتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو میرے بھائی، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، آپ کو ایک جو ہے جذبہ ملے گا، ایک طاقت ملے گی، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک انرجی ملے گی۔ آپ اپنی زندگی، یہ انمول جوانی ہے، یہ زندگی کا سب سے قیمتی دور ہے۔ آپ جوانی میں جو محنت کر سکتے ہیں، جوانی میں جو عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تب آپ نے سجدے کر لیے تو کون سی بڑی بات ہے۔ آج آپ دیکھیے بوڑھے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا حج کرنے جا رہا ہے، لوگ ویل چیئر پہ اس کو طواف کرا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، آپ کی عمر 30 سال ہے، 40 سال ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، کوئی بہانہ مت کرو، جاؤ حج کر کے آؤ، جاؤ آپ اپنی جوانی میں عبادت کرو۔ بہت سارے لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ صاحب حج کر لیں گے تو حاجی صاحب ہو جائیں گے، بڑی ذمہ داری آ جائے گی، پھر نماز نہیں چھوڑ سکتے، پھر زندگی بڑی بھاری ہو جائے گی۔ آج لوگ ذمہ داری سے بچنے کے لیے بھی لوگ صحیح عمر میں حج نہیں کرتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزارو۔ آج نوجوانوں کا بگاڑ بھی اس امت کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، 1-2 پوائنٹ پر اور بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں ہماری بات، آج امت کے بگاڑ میں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ آج عورتوں کا بگاڑ، جب ایک عورت کا بگڑتی ہے ایک عورت تو پورا ایک خاندان بگڑتا ہے، کیونکہ یہی عورت بیوی بھی بنتی ہے، یہی عورت ماں بھی بنتی ہے، یہی عورت بیٹی بھی بنتی ہے۔ ایک عورت کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں، مجھے میری تلخ بات کو معاف کیجئے، آج اگر عورتوں کے اندر اگر سدھار آ جائے تو شاید سماج کا آدھا بگاڑ ختم ہو جائے۔ کتنی عورتیں ہیں راتوں میں تہجد پڑھتی ہیں، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، گھر سے جب بھی نکلتی ہیں نقاب میں نکلتی ہیں، مگر جانتے ہو ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی عمر کی کسی عورت کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو میری بہو نے یہ کیا، میری نند نے یہ کیا، میری بھابھی نے یہ کیا، میری دورانی نے یہ کیا، میری جیٹھانی نے یہ کیا، شکوے، شکایتیں، غیبتیں، چغلیاں، یہ کتنی عورتوں کی زبان پر ہوتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی نمازوں کو برباد مت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اماں عائشہ کے اوپر جب منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کی بیویوں میں اگر میری ٹکر کی کوئی بیوی تھی تو زینب تھی، حضرت زینب بنت جہش، جو اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی کے خاندان کی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور کم عمر کی بھی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میری ٹکر کی اگر کوئی تھی تو زینب تھی۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے پوچھا کہ اے زینب تیرا کیا خیال ہے، عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی ہے، بڑا بہترین موقع تھا۔ میں کہتا ہوں دیورانی جیٹھانی میں اتنی کھٹپٹ اور انبن نہیں ہوتی جتنی ایک سوتن کو سوتن سے ہوتی ہے۔ بڑا بہترین موقع تھا حضرت زینب کے پاس اپنی دشمنی نکالنے کا اور اپنی سوتن کو ذلیل کرنے کا، مگر قربان جاؤ میری پیاری ماں اور بہنوں، نبی کی بیویوں کا اخلاق کتنا عالی شان تھا، ان کا کردار کتنا عظیم الشان تھا۔ حضرت زینب نے ایک ہی جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں، میں عائشہ کے بارے میں صرف اچھی بات جانتی ہوں، عائشہ کو آج تک میں نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کردار اپنے اندر پیدا کرو۔ دنیا کی کوئی ایسی بہو نہیں ہے جس کے اندر خامیاں نہ ہو، اور دنیا کی کوئی ایسی ساس نہیں ہے جس کے اندر خامیاں نہ ہو، اور کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں تکرار نہ ہوتی ہو۔
نظر انداز کرنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ یہ چغلیاں، یہ غیبتیں ہماری ماں اور بہنوں آپ کی نیکیوں کو برباد کر رہی ہے، اور یہ بے حیائی کا دور ہے، بے پردگی کا دور ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے مریم کا ایک نمونہ موجود ہے۔ یہ مریم کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے انسان کی شکل میں، یہ مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہی تھی، جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تو حضرت مریم کی زبان سے پہلا جملہ نکلا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا دور ہٹ جا مجھ سے، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ کون ہے تو؟ دور ہٹ جا مجھ سے، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے دور ہو جا مجھ سے۔ فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تمہیں یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ کہا میں کنواری عورت ہوں، مجھے بچہ پیدا ہوگا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم آیا، اللہ اکبر، ایک عزت دار عورت جو ہوتی ہے نا، ایک غیرت والی عورت، ایک شرم و حیا والی عورت، اس کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے کیریکٹر پر کوئی سوال اٹھائے۔ جب مریم کے یہاں ڈیلیوری کا ٹائم آیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، تو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مریم کہتی ہیں کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، کوئی میرا نام لیوا نہ ہوتا، کوئی مجھے جاننے والا نہ ہوتا۔ اتنی پاک باز تھی مریم۔ اور جب مریم بچہ پیدا ہوا اور بچے کو گود میں لے کے آئیں اور قوم کے سامنے پہنچی تو قوم کے لوگوں نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو نیک انسان تھا، تیری ماں تو بد چلن نہیں تھی، نہ باپ بد چلن تھا نہ ماں بد چلن تھی، اور ہارون کی تو بہن ہے، تو نے یہ کام کیسے کر لیا؟ قرآن کی سائز سے پتہ چلا لڑکیاں کیریکٹر لیس تب ہوتی ہے جب ان کے بھائی کیریکٹر لیس ہوتے ہیں، جب بھائیوں کے کردار بگڑتے ہیں، جب گھر میں بھائیوں کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، تب اس گھر کی لڑکیوں کے بھی بوائے فرینڈز ہوتے ہیں۔ جس گھر کے نوجوان لڑکے راتوں کو لڑکیوں سے چیٹنگ اور باتیں کرتے ہوں، اس گھر کی لڑکیاں بھی کسی کونے میں کسی سے بات کر رہی ہوں گی۔ قرآن نے 3 رشتوں کا ذکر کیا، بھائی، ماں اور باپ۔ یہ 3 رشتے ہیں، کسی لڑکی اور کسی عورت کی پرورش میں اور اس کی تربیت میں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر ماں صحیح ہو، اگر باپ صحیح ہو اور بھائی صحیح ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، پاک دامن بنو، اما عائشہ کے جیسی پاک دامنی اپناؤ۔ اما عائشہ وہ کہتی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ میری پاک دامنی کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتر جائیں گی، میں نے یہ سوچا تھا شاید نبی کو خواب میں دکھا دیا جائے، مگر مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میری پاک دامنی پر قرآن کی آیتیں اتریں گی۔ میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو اما عائشہ کی سیرت پڑھ دو، کبھی موقع ملے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھ لو کہ انہوں نے کیسے چکیاں چلا کے حسن و حسین کو پالا تھا اور اپنے گھر کو چلایا تھا، اور کس طریقے سے نماز و روزہ کی پابندی کی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے گھروں میں وہ عورتیں ختم ہو گئیں، وہ عورتیں ختم ہو گئیں جن کی صبح کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتی تھی۔ آج تو موبائل سے شروعات دن کی ہوتی ہے اور موبائل کے ویڈیو دیکھ کر کے ختم ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن و سنت پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس کی پہچان کالے کپڑوں سے ہوتی ہے، اس کی پہچان چھتوں پر یا حسین کے جھنڈوں سے ہوتی ہے، اس کی پہچان 10 محرم کو تعزیوں سے ہوتی ہے۔ محرم کو ہم نے جانا تو حضرت حسین کی شہادت کے نام سے جانا۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ یاد رکھو، حضرت حسین اللہ کی قسم ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے دل کا قرار اور ہمارے سر کے تاج ہیں۔ حضرت حسین نبی کے محبوب اور نبی کے لاڈلے ہیں، اور جس سے نبی پیار کرتے اسے ہم پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی محبت اہل بیت کا کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پہ تعزیہ نکلنا چاہیے تو ایک تعزیہ ایک محرم کو بھی نکلنا چاہیے، عمر فاروق کے نام کا۔ عمر فاروق کی شہادت کیا اسلام کے لیے کوئی چھوٹا موٹا حادثہ تھی؟
ایک تعزیہ 18 ذی الحجہ کو بھی نکلنا چاہیے، جب ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کر کے عثمان غنی کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ کیا عثمان غنی کی شہادت اس امت کے لیے کم دردناک حادثہ تھی؟ ایک تعزیہ شوال میں حضرت حمزہ کے نام کا بھی نکلنا چاہیے، جن کی لاشوں کو کاٹا پیٹا گیا تھا غزوہ احد کے اندر۔ ایک تعزیہ حضرت علی کے نام کا بھی نکلنا چاہیے، جب رمضان میں کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسلام ان رسموں کا نام نہیں ہے میرے بھائی، اسلام ان واہیات چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک سیریس مذہب ہے، اسلام ایک سنجیدہ مذہب ہے۔ ہر دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتی ہے، امنگ کے ساتھ کرتی ہے، نئے جذبے کے ساتھ کرتی ہے، نئی پلاننگ کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ دنیا کی اکلوتی قوم ہے جو یا حسین کے نعروں سے اور یا علی کے نعروں سے اور جھنڈوں سے اور کالے کپڑوں سے اور اپنے گریبان کو چاک کر کے نئے سال کا استقبال کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ ہمارا محرم کا یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ہمارا اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوان ساتھیوں، کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہے تو یوٹیوب پر کسی اچھے عالم کی کوئی تقریر سن لو کہ نبی نے ہجرت کا سفر کیسے کیا تھا۔ اور اگر موقع ہے، تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتے ہو، ہندی پڑھ لیتے ہو، آپ کے بہت قریب میں مبارک پور کے نام سے ایک علاقہ ہے، اسی مبارک پور کی سرزمین کے ایک عالم دین تھے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، اس میں اٹھا کر کے نبی کی سیرت کے واقعات کو پڑھ دو۔ یہ حضرت عمر فاروق کی دور اندیشی تھی، انہوں نے اسلامی کیلنڈر کو ہجرت سے کیوں شروع کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہجرت کا جو سفر تھا نبی کا، اس میں امت کے لیے قیامت تک کے لیے بہت سارے سبق ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ چاہتا اپنے نبی کے لیے کوئی تخت بھیج دیتا، کوئی قالین بھیج دیتا، نبی کو حکم دیتا نبی آپ قالین پر بیٹھ جائیں، آپ تخت پر بیٹھ جائیں، اور پلک جھپکنے بھر میں وہ قالین مدینہ میں پہنچ جاتا۔ بولو بھائی، اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا؟ جو اللہ اپنے نبی کو براق کی سواری کر کے معراج کے موقع پر ساتوں آسمان کی سیر کرا سکتا ہے، وہ مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر نہیں کرا سکتا تھا؟ مگر نبی نے ہجرت کے اس سفر میں مشکلوں کو برداشت کیا۔ نبی نے ہجرت کے اس سفر میں ابو بکر کو اپنا ساتھی بنایا، غار ثور میں 3 دن تک ٹھہرے رہے تاکہ تلاش کرنے والے تھک جائیں، اور آپ نے مکہ سے مدینہ کا عام راستہ چننے کے بجائے بالکل الگ راستہ جو سمندر کے قریب سے جاتا ہے، جو لمبا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ آپ نے اپنایا۔ آپ نے پیسہ دے کر کے گائیڈ کو اپنے ساتھ خریدا۔ اس کے بعد آپ کی سالی حضرت اسما کھانے کا ٹفن لے کر کے وہاں پہنچا کرتی تھی، اور اپنے باپ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں ہمارے لیے سبق ہے میرے بھائی، اسلام صرف اللہ اللہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اسلام محنت کا نام ہے، اسلام پلاننگ کا نام ہے، اسلام سسٹم کا نام ہے، اسلام ڈسپلن کا نام ہے، اسلام سپورٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اور آپ کی قوم کے اندر ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں۔ 4 مسلمان جہاں اکٹھا ہو جائیں، ابھی آپ بنارس میں آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ سنی میں جھگڑا ہو گیا، اب پرشاسن جو ہے ہزاروں لوگوں کو نامینیٹ کر رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جیل میں چلے جائیں۔ یعنی ایک تو اس تہوار پر دنیا بھر کی بدعت و خرافات ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپس میں لوگ لڑ بھی رہے ہیں، مقدمہ بازی بھی ہوگی۔ اب ہماری قوم میں ڈسپلن کی کمی ہے، ہماری قوم میں یونٹی کی کمی ہے، ہماری قوم میں پلاننگ کی کمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہمت مردہ مدد خدا، نبی نے ہجرت کے اس سفر میں محنت کی تب اللہ نے مدد کی۔ تو بہت بڑا یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ ہم توکل بھی رکھیں اللہ کی ذات پر اور اسباب بھی اختیار کریں۔ تو امت کے زوال کے اسباب پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جو یہ زوال کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ایمان و عقیدے اور صحیح منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہنوں کو اسلامی شرم و حیا اور اسلامی پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علم دین کو سیکھنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس علاقے اور اس گاؤں پر اپنے رحمتوں کی اور اپنے خیر و رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ کرے۔ جو لوگ ہمارے بھائی کاروبار سے اور روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جو بیمار
بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جن کے بچے اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان بچوں کو ان کے لیے ذخیرِ آخرت بنا دے، جو توحید پر ہمارے مرحومین دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رب العالمین ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔